رائٹ، یہ کلپ تھی وہاں سے انڈیا سے موجود ہے انڈیا کے سٹار عشمت جو کہ رہے مس وینا ملک کے ساتھ اس گھر میں، اور اس کے حوالے سے خاصی کنٹروورسیز پاکستان میں جنم پائی. مجھے اس طرح یہ تعریف یہ کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کتنا پرابلم ہوا، ابھی بھی پرابلم ہے مس وینا ملک کے لیے؟ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ان پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے وہاں بہیو کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا پاکستانی کلچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ ہاں جی، دیکھیے میرے حساب سے جو بھی چیزیں وینا نے کی ہے گھر کے اندر، وہ کسی بھی دیش کے اندر I don't think anyone should take offense because she's been within her limit. یہ کہہ رہی ہے انہوں نے آپ کو نمازیں بھی پڑھائی ہیں؟ جی ہاں بالکل، اور وہ ہر روز پڑھتی تھی، ہر رات کو سونے کے پہلے the last thing that she would do, and apparently انہوں نے یہ کبھی دکھایا نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے نماز پڑھی، مطلب وہ نماز آپ نماز سے امپریس ہو کے پڑھی، آپ نے مس وینا ملک صاحبہ سے امپریس ہو کے پڑھی، یا کس طرح پڑھی؟ پھر آپ کو عربی آتی ہے اس کی نماز کی، یا ویسے آپ نے ان کو ایکٹ کو فالو کیا؟ وہ ہر روز کرتی تھی، اس لیے ان کو دیکھ کے مجھے بہت انٹرسٹ تھا کہ وہ کیسے کیا ہوتا ہے، واٹ از ایگزیکٹلی the theory behind it and how does one feel. کیا فیلنگ اور کیا تھیوری آپ کو فلسفہ سمجھ آیا نماز کا؟ ہاں جی، نماز کا کیا فلسفہ سمجھ آیا آپ کو پھر؟ دیکھیے میں یوگا کرتا ہوں، میں ریلیجن میں زیادہ بلیو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں سب ریلیجن کو ریسپیکٹ کرتا ہوں. تو آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ ایوری ریلیجن. اور جو پوسچر ہے نماز پڑھنے کا، وہ ایک یوگک آسن سے کافی ملتا جلتا ہے. تو آپ نے نماز پڑھی ایک تو آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ریلیجن، اور ایک آپ نے یوگا سمجھ کے؟ یوگا سمجھ کے نہیں، آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ریلیجن. آئی وانٹڈ ٹو نو کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کے ٹائم. تو کیسی فیلنگ ہوئی پھر آپ کو لگی فیلنگ؟ بہت ہی بڑھیا تھا، بہت شانت محسوس کیا میں نے، اور اس رات کو شاید میں بچے کے جیسے سویا، اینڈ فیلنگ ویری پازیٹیو اینڈ گڈ اباؤٹ مائی سیلف. تو عشمت صاحب ایک تو ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا، صرف ان سے میں کیونکہ انہوں نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے آپ کو نماز پڑھائی ہے، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں تو آپ نے آگے گواہی دی ہے، تو آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا، ہمارے ساتھ ایک مولانا ہے وہ بات کریں گے. جی بالکل. مفتی صاحب آپ نے اب سن لیا، انہوں نے وہاں جا کے بقول ان کے پاکستانی کلچر کو فروغ دیا اور ان کو نماز پڑھائی ہے عشمت صاحب کو، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی نے جو اسلام اپنا جو نماز ادا کی ہے، بحیثیت ہندو ہونے کے تو ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے. نماز فرض ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے بڑی عمدہ بات کی کہ انہوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ اس حوالے سے پڑھی ہے کہ ایک اچھی سی مشق ہے. جس طرح انسانی اپنی جسمانی فٹنس کے لیے باقی ہر طرح کی ریہرسل کرتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے بھی نماز پڑھنے کے بعد اس چیز کو دیکھا کہ اس کے ساتھ جھکنے میں اور سجدے میں جانے میں یہ ایک طرح کی ریہرسل ہو رہی ہے، اور اس طرح وہ اپنی جسمانی فٹنس کے لیے اس کی ریہرسل کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نماز کے ذریعے سے اس کے اندر کس طرح راحت محسوس ہوتی ہے اور کس طرح سکون محسوس ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری بہن وینا ملک صاحبہ نے ان کو اس نیک کام کی طرف لگایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ اچھا اقدام ہے. اب اس بات میں کوئی شرم کوئی شرمندگی نہیں کہ آپ نے پاکستان کی عزت و ناموس کو جس طرح ہندوستان جا کے تہس نہس کیا ہے. مجھے معلوم ہے ہندوستان کا کلچر کیا ہے، مجھے معلوم ہے میرا پاکستان کا کلچر کیا ہے. اور جس طرح سے عشمت نے کہا پوری دنیا دیکھ لے کہ پروپیگنڈا سے ہٹ کر اب چیزوں کو آپ کھل کے دیکھیں، تو میں نے ایک بھی چیز اس طرح سے نہیں کی ہے جس پہ مجھے شرمندگی ہو. مجھے اپنے لوگوں سے گلا صرف یہ ہے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں. سلمان خان نے کہا کہ وینا جی آپ نے پورے ہندوستان کو اردو بولنا سکھا دی. مجھے بتائیے کتنے پروگرامز آپ نے میرے اوپر کیے کہ میں نے ہندوستان کو اردو بولنا سکھائی. پیملا اینڈرسن جو ہالی ووڈ کی اتنی بڑی سٹار ہے، جب وہ شو سے نکلتے اور اسے سلمان خان پوچھتے ہیں کہ کس ایک انسان سے آپ رابطہ رکھیں گی، تو اس نے کہا کیونکہ وینا ملک پاکستان کے لیے بہت سوشل ورک کرتی ہے اور میں فیوچر میں آ کے پاکستان میں سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے بتائیے کتنے پروگرامز کیا آپ نے میرے اوپر. جب پروگرام کے شروع میں شویتا نے میری ذات کے اوپر 2 مرتبہ کیچڑ اچھالا، بہت گندی زبان استعمال کی، میرے لوگ کہاں تھے؟ میڈیا کہاں تھا؟ جب راہل نے مجھے صرف اس لیے نامینیٹ کیا کہ میں ایک پاکستانی ہوں، میرے لوگ کہاں تھے؟ میرا میڈیا کہاں تھا؟ ہاں، جب منوج تیواری بیٹھ کے مجھے بیپ والی گندی گالی دے رہے ہیں، میرے لوگ کہاں تھے؟ میرا میڈیا کہاں تھا؟ آپ نے میرے شارٹس دیکھے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس گھر میں ہر ایک شخص کو کتنا پیار دیا؟ آپ پہلے دن سے لے کر آخر تک دیکھیے، میں نے ہر گھر میں اس ہر انسان کو پیار دیا، صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے پاکستانی وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے کہ جہاں پہ کوئی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کا پاسپورٹ پاکستانی نکلتا ہے. پاکستانی ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کو، مذاق مستی کو اور پیار کو پسند کرتے ہیں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی تھی، میں اپنا ایجنڈا لے کر کے گئی تھی وہاں پہ.
میں نے ایسا کیا کیا وہاں پہ جس پہ میرا ملک بدنام ہوا؟ مجھے نہیں پتا کہ میری حدیں کیا ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا میسج لے کر کے انڈیا میں جا رہی ہوں. آپ لوگوں کو نہیں دکھا کہ آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا تھا؟ آج آپ نے یہ عدالت لگائی ہے. عدالت وہ ہوتی ہے جو انصاف دیتی ہے. بڑے شوق سے آپ نے عدالت لگائی، میرے اوپر الزامات کی بارش کی. ہر مرد نے یہاں پر کھڑے ہو کر میرے اوپر الزام لگائے. کیا آپ نے کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کے مجھے اپریشیٹ کیا؟ کیوں؟ وائی؟ بیکاز آئی ایم اے وومن. ایک میل اورینٹڈ سوسائٹی میں آئی ایم اے وومن. کیا کچھ نہیں ہوتا اس معاشرے میں؟ مجھے بتائیے. انٹرنیٹ کی کلک دیکھیے، جائیے دیکھیے اپر کلاس میں کیا ہوتا ہے، کالج کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں، کیا ہوتا ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان چیزوں سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ وائی کانٹ وی اسپریڈ لو، پیس، ہارمنی اینڈ اے ریلیشن شپ؟ وائی جسٹ وار؟ صرف الزام تراشی کیوں؟ اگر میں نے کچھ غلط کیا، آپ لوگوں کو مجھ سے گلا تھا، تو جو میں نے اچھا کیا اس کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے میرے ساتھ؟ وائی ناٹ؟ شلپا شیٹی صرف اس لیے جیتی تھی کہ اس کو ایک عورت نے کہا تھا کہ یو ایشینز، اس کے کرائم پہ بات کی تھی. اور مجھے جب اس گھر کے میں اتنی گندی گالیاں دی گئی، اتنی گندی گالیاں، تم آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگوں نے کیوں سپورٹ نہیں کیا مجھے؟ لوگوں نے شو دیکھے بغیر مجھ پہ الزام تراشی کی. کتنی ساری چیزیں تھی جو ٹاسک کا حصہ تھی. کیوں وینا ملک گرو کیوں نہیں کر سکتی؟ وینا ملک ایک بگ باس کے پلیٹ فارم پہ گئی ہے تو اپنی وجہ سے گئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتے میں نکل آئے گی، 2 ہفتے میں نکل آئے گی. 84 اتنے بڑے بڑے سپر سٹارز کے بیچ میں رہی. میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہوں. خوبصورت لگنا میرا حق ہے، اچھا دکھنا میرا حق ہے. میں نے ایسا کیا کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا تھا؟ اڑیا ہونا بھی آپ کا حق ہے. کیوں اڑیا کہاں ہوئی ہوں میں؟ اڑیا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ہماری فلم انڈسٹری میں کیا ڈریس کوڈ ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے. اگر میں اس ڈریس کوڈ کے خلاف جاتی ہوں تو میں گناہ گار ہوں. میں نہیں جانتی کہ یہاں کا سٹیج کیا ہے، میں نہیں جانتی کہ فیشن شوز میں کس طرح کے کپڑے پہنے جاتے. آپ کو صرف میرے کپڑے نظر آئے، آپ کو اور کچھ نظر نہیں آیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ رائٹ. ایک تو آپ پانی پی لیں. میں آتا ہوں، آپ بھی آتا ہوں. ابھی پانی پی لیں پلیز. اور اس کا ایک تو میں آپ کو رسپونڈ یہ کروں گا میڈیا کے حوالے سے جہاں تک بات ہے کہ obviously اگر آپ ہم سے مشورہ کر کے جاتی تو ہم آپ کو مشورہ ڈفرینٹ دیتے، شاید یہ مشورہ دیتے آپ جائیں نا انڈیا اور اس طرح کی شو میں نہ جائے اگر آپ ہم سے پوچھیں. لیکن obviously آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا، اس لیے شاید لوگوں نے آپ کے اس ڈیسیژن کو لیٹ می فنش، پھر آپ میں آؤں گا. لوگوں نے آپ کے اس ڈیسیژن کو پسند نہیں کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی کوئی بھی سپر اسٹار یا کوئی بھی آرٹسٹ، لیٹ می فنش. یہی پرسپشن ہے یہاں پہ، لوگ یہی پرسپشن ہے یہاں پہ. آپ اس پہ اگر آپ نہیں اس پہ آپ باقاعدہ ووٹنگ کروا لیجیے. لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ آپ کو شو میں نہیں جانا چاہیے. اگر آپ 1 منٹ، اگر آپ پاکستان کی عوام کو آن بورڈ لے کے، یا آپ سمجھتی کہ کلچر ایسا ہے جو یہ اس چیز کو کر سکے، پاکستان کے اندر کیا گند ہو رہا کیا گند نہیں ہو رہا اس سے قطع نظر لوگوں کا پرسپشن ہے کہ جب آپ انڈیا ایسے ملک میں جاتی ہے، اگر آپ شاید امریکہ میں جاتی تب بھی آپ اتنی انگلیاں نہ اٹھتی. لیکن ہر چیز کا کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. انڈیا میں جب آپ گئی ہیں تو obviously لوگوں کے کنسرن ہائی ہوتے ہیں، چاہے وہ میچ ہو یا وہ یہ ہو یا کچھ اور ہو. تو یہ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ٹھیک ہے، آپ کے سینٹیمنٹس ہیں، ایک منٹ ہم آپ کے سینٹیمنٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک تو میں چاہوں گا کہ ٹیشو پیپر منگوا دیا جائے. آج کا یہ پروگرام تھا، ہمارا یہ کام ہے کہ آپ اس پروگرام بڑا خوش آمدید کرتے ہیں. اسی بات میں بات چل رہی ہے کہ کیا پاکستان کی بدنامی ہوئی اس سارے ایپیسوڈ میں. میرا ملک صاحبہ کا وہاں پہ جانا. میرا ملک صاحبہ، سوری ٹو کٹ یو کراس. میں مفتی صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گی جی کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بہن وینا ملک کا حسن و جمال کہاں دیکھا؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہن کے طور حسن و جمال. آپ کو ایک بات بڑے واضح انداز میں بتا دوں کہ قرآن مجید نے جہاں بھی ہمارے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں وہاں چہرے کا جو دیکھنا ہے اس کی اجازت عطا کی ہے. ایک مرتبہ دوسری نظر آپ نہیں ڈال سکتے. اور آپ میرے بہن ہونے کے، میں نے ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو مفتی صاحب سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اگر آپ ان کو اپنی جی مجھ پہ ایک نظر ڈال سکتے ہیں مفتی صاحب، دوسری نظر آپ نہیں ڈال سکتے. لیکن دوسرا مفتی صاحب سوال یہ کر رہی ہے کہ آپ ان کو بہن کہہ رہے ہیں تو آپ کس طرح کے حسن و جمال کی تعریف کر سکتے ہیں بھائی کے طور پہ؟ جی میں بڑی جرات کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے بہن کی صورت نہ ٹیلی ویژن میں دیکھی ہے نہ اخبارات میں دیکھی ہے. چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور اہل علم کا بھی اور عوامی افراد کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے، ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ہماری بہن کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے. کیا ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے جا کے کسی کے پہلو میں جا کے اگر یہ سو گئی
किसी लिबास के अंदर जाके इन्होंने जाके अपने फन का इजहार किया, किसी बिस्तरे के अंदर जाके ये घुस गई हैं किसी गैर महरम के साथ, तो मैं इनसे पूछता हूं कि इंसानी हवाले से और इस्लामी हवाले से इसका नाम शराफत है या इसका नाम बेहयाई है? मैं बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कहता हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 11 दफा इंडिया के अंदर गया हूं, मेरे वहां बहुत से दोस्त मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, उनकी तरफ से मुझे टेलीफोन आए कि वीना मलिक साहबा का जो यहाँ किरदार है, यहाँ के 22 करोड़ मुसलमानों के दिल दुखे हैं, मुसलमानों के सारे जो है वो शर्म से झुक गए हैं। इस्लाम दर्स देता है एक दूसरे की खिदमत करने का। मैंने खिदमत की 84 दिनों में। मैं वाहिद लड़की हूं जिसमें मैंने सिर्फ अश्मित पटेल को मसाज नहीं दिया, मैंने सारा को दिया, आंचल को दिया, सीमा को दिया, हर औरत की खिदमत की। आपने ये नहीं देखा कि उस शो पे कितने लोग मुझे गंदी गाली दे रहे हैं? क्या मेरे मुंह से आपने गाली सुनी? इस बात का क्रेडिट देंगे आप मुझे? आप मुफ्ती साहब मुझे बताइए कितने काफिरों को आज तक आपने नमाजें पढ़वाई होंगी? मैंने पढ़ाई उस शो पे किसी काफिर को नमाज नहीं पढ़ी, हम देखिए हमने, आपने नहीं देखी, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपनी बहन को ये देखिए मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती साहब को दिखाइए। आप पहले चीजें देखिए और फिर खड़े होकर फतवा दीजिए, क्योंकि आप मुफ्ती साहब हैं। आपका जब दिल करेगा किसी भी तनहा अकेली लड़की पे खड़े होकर आप फतवा दे देंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपकी जरूरत है। मैं मुसलमान हूं, मैं अपनी हदें भी जानती हूं, और मैं 26 साल की लड़की हूं, 18 साल की नहीं हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। राइट जी मुफ्ती साहब, ये डीवीडी भी आ गई, आपने किस काफिर को नमाज, आपने किस काफिर को, एक मिनट, किस काफिर को नमाज पढ़ाई आपने इस डीवीडी में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ती हूँ, मगर मैं कितनी नमाज पढ़ती हूँ और कितनी नमाज नहीं पढ़ती हूँ वो मेरा और मेरे खुदा का खुद ही कह रही है नमाज। यहाँ पर मैंने नमाज पढ़ी है, और आप अश्मित पटेल को फोन कीजिए, अश्मित पटेल ने भी मेरे साथ नमाज पढ़ी, गवाही देंगे आपके लिए। नहीं, उन्होंने मेरे साथ नमाज पढ़ी है, ठीक है, उन्होंने भी मेरे साथ नमाज पढ़ी मुफ्ती साहब, क्या मुझे कोई इस शख्स इस बात का कोई क्रेडिट देगा? मुफ्ती साहब आप देंगे मुझे क्रेडिट? मुफ्ती साहब एक काफिर को नमाज पढ़ा दिया। जब हाँ मोहतरमा, जब मैंने आपको बहन कहा है आपने नमाज पढ़ी, ये वो फर्ज था जो अल्लाह ने आप पर मुकर्रर किया, आपने उसको अदा किया, ये आपका मामला अल्लाह के साथ है। तो आपका मेरा क्या मामला है? तो अल्लाह सुने जी, अगर आपने उसके अंदर कमी भी की है तो ये मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह गफूर भी है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपके किरदार से अल्लामा इकबाल की रूह जो है उसको राहत पहुंची है, या उसको जनाब उसके अंदर जनाब बिल्कुल उसको राहत पहुंची है, बिल्कुल उसको राहत पहुंची है। हासिल किया था? अरे आप लोग बातें करते हैं जंग की, लड़ाई की, झगड़े की, मुझे जाकर के उस शो में मैंने बात की है वहां पे प्यार की, मैंने बात की है वहां पे मोहब्बत की, मैंने बात की है वहां पे दोस्ती की। जहां सारे लोग बैठ के मुझे गाली देते थे और मेरी बैक बाइटिंग करते थे, वहां वीना मलिक सबकी खिदमत करती थी और उनके साथ भाईचारे और प्यार मोहब्बत से रही। मेरे किस कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं? वहां पर मुफ्ती साहब एक मिनट कामरान साहब जी, भाई कामरान साहब, अगर मेरी बहन का ये किरदार था तो मैं इन्हें सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। हमारा ताल्लुक तो खुद अहले तसव्वुफ से है। शायद आपको वो सारी बात मालूम नहीं है। अगर मगर की बात मत कीजिए मुफ्ती साहब, आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब? आप जानते ही नहीं है हकीकत क्या आप बोल रहे हैं? अगर मगर मेरी बहन ने ये किया, मेरी बहन ने वो किया। अरे आप लोग हकीकत जानते नहीं और वैसे खड़े होकर सब पे बातें करना शुरू कर देते हैं। वाई वीना मलिक, वीना मलिक इज अ टारगेट फॉर यू मुफ्ती साहब। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अरे जज्बाती होने की क्यों जरूरत नहीं है? मैं मुसलमान हूँ, मेरा और मेरे खुदा का मामला है। आपका मामला क्या है? मुझे अपना मामला बताइए। आप कौन है मेरे बिहाफ पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले? आपने वो शौक पूरा देखा है? फिर से देखिए और फिर आइए इस प्रोग्राम में। मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। आपने मोहब्बत की बात की, मैंने कहा कि मैं आपके इक़दामात की तासीन करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यही तालीमात इस्लाम की है, यही तालीमात हमारे अकाबिर की है। लेकिन मैं तो आपकी पिछले प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ। मैं क्या किया? मेरी बात सुने, आपकी जो तस्वीर कौन सी तस्वीर देखी? क्या देखा? जिस तरह पटेल को शाहरुख खान को भी किया, वैसे मैंने हर दूसरी औरत को उस घर में किया। आपने वो सारा देखा? मेरी बात करती मेरे ऊपर यहाँ पर? नहीं, मैंने आपके ऊपर कोई बात नहीं की। मैं हर जुमला जो कह रहा हूँ सिर्फ ये है कि आप अपनी जात के हवाले से बात कर रही है। मैं पाकिस्तान में अपनी जात जो है उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। आपको बताओ, हिंदुस्तान के वीना मलिक तमाम लोगों ने अगर खौफनाक था कि उनको पाकिस्तानी कहना,
ان کو مسلمان کہنا پاکستانیت کی بھی توہین ہے، اسلام کی بھی توہین ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو ان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جو مجھے آپ کے بارے میں بتاتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ لوگوں کی بات سن کے لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی بات سن کے آپ اپنے اسلام کی بات کرتے ہیں. ارے ایک لڑکی کو کھڑے ہو کر کے دیکھا ہی نہیں کہ وہ لڑکی کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی، اور آپ نے کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے ہیں. آپ کا اسلام، آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا مجھے بات سنے، میرا دین یہ کہتا ہے کہ ایک تصویر اٹھا کر جس میں ایسی حرکت کی جو ایک تصویر. میری بات سنیں محترمہ وینا ملک صاحبہ، میں آپ کو بڑی جرأت سے یہ بات بتا دوں کہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے آپ کے ان کیفیات کو دیکھا ہے، ان میں سے 100% کی رائے یہ ہے کہ آپ نے پاکستانیت کی بھی توہین کی ہے، اسلام کی بھی توہین کی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں. آپ پلیز اپنے آپ کو پورے پاکستان کے خلاف کھڑے ہو، پاکستان کے پورے لوگ اس طرح سے نہیں کہہ رہے ہیں. آپ کی یہ بات غلط ہے. مجھے بتائیں کہ مجھ سے پہلے کیا ہوتا تھا، ایک دو سین کر کے آپ کے ایکٹرز وہاں سے آ جاتے تھے اور بعد میں ان کے وہ سین بھی ایڈٹ ہو جاتے تھے. وینا ملک از the one person جو انڈیا کے سب سے بڑے ریالٹی شو پہ 84 ڈیز تک اس نے سروائیو کیا. اور کیوں سروائیو کیا؟ مجھے یاد ہے کہ میں نے مینجمنٹ کے ساتھ جب بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا وینا جی اگر آپ پہلے ہفتے واپس آ جائیں شو سے پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کو ہندوستان میں کوئی نہیں جانتا. اور وہی وینا ملک تھی جس نے 84 ڈیز تک وہاں سروائیو کیا، ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر وہاں پہ لوگوں نے مجھ سے محبت کی، میں نے لوگوں سے محبت کی. ارے میں نے دوستی میں کسی کو مساج دی، میں نے دوستی میں لوگوں کو کھانے بنا کے کھلائے. ارے وہ مساج میں نے سب لڑکیوں کو بھی دی. آپ کو لڑکیوں کا نہیں دکھا، لڑکوں کا دکھا. ہندوستان میں رہنے والی ایک عورت ثانیہ مرزا نکاح کے ساتھ شعیب ملک کے نکاح میں آئے، اور آپ جا کے وہاں کے جناب اداکاروں کے ساتھ آپ نے وہ کچھ کیا جن کی وہ خود توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان میں آنے والی مسلمان عورت اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھے آج تک جتنے نوجوان ملے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ثانی آپ کا نام کہ وینا ملک صاحبہ نے وہاں جا کے ان کی توقع سے بھی زیادہ ایسا جناب وہاں شو کیا ہے جس میں نہ انسانیت نظر آتی تھی نہ پاکستانیت نظر آتی ہے. اسلام تو بڑی دور کی بات ہے. مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. مفتی صاحب آپ میری باتیں آرام سے سنیے. تمام لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے اور ایشمت کے درمیان یا کسی بھی لڑکے کے درمیان. میں آپ کو گواہی دے کر کے کہتی ہوں، آپ ان کو فون کیجئے، ان سے بات کیجئے. ہمارے بیچ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو کہ نازیبا ہو یا ہم نے اپنی حدیں پار کی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ صرف پروپیگنڈا تھا جو میرے خلاف کریٹ کیا گیا. میں اگر ہمارے بیچ میں کچھ اگر اور مگر کی بات نہیں ہو رہی ہے، سب بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی میڈیا نے، آپ تو وہاں پہ تھے، آپ کو تو اخبار بھی نہیں ملے، پاکستان کی میڈیا نے اوور ویلملی اکثریت نے، یہ ریکارڈ موجود ہے، اور پاکستان کے ڈیفرنٹ فورمز پہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ جائیں تو بہت زیادہ اس چیز کو کنڈیم کیا، مذمت کی گئی کہ جس طرح آپ نے وہاں پہ جا کے مرد آرٹسٹ کے ساتھ یا کسی ایک آرٹسٹ کے ساتھ جس طرح آپ نے انٹیمیٹ کیا. آج اگر آپ پہ فتوے لگ رہے ہیں، آپ کے خلاف کورٹ میں لوگ جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر وینا ملک نے بگ باس کے گھر کے اندر رہ کر کے کوئی ایسی نازیبا حرکت کی ہوتی تو وہ اتنا بڑا بڑا کر کے پوری دنیا کو دکھایا جاتا. مجھے آپ ایک بھی شارٹ ایسا آپ یہاں نازیبا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی میرے ہاں نازیبا کی ڈیفینیشن وہ ہے جو نازیبا کہلایا جاتا ہے. اگر میں نے وہاں پر کسی کو حق کیا دوستی میں تو وہ میں نے لڑکیوں کو بھی کیا. آپ نے بوسو کنار آپ کی جو ہے وہ نازیبا حرکت ہوتی ہے؟ میری کوئی بوسو کنار، مجھے ایک بوسے کا سین دکھائیے آپ. میں نے کسی کو بوسا نہیں دیا، اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ نہ میں نے آج سے پہلے اسکرین کے اوپر کبھی کسی کو بوسا دیا ہے، نہ آج تک دیا ہے، نہ آئندہ دوں گی. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں وینا ملک صاحبہ کہ مفتی صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ریئلٹی شو میں پاکستان کے جو کلچرل ساز کے خلاف ہو، آپ کو جاننا نہیں چاہیے تھا، جس میں آپ کے کمبل کے سین بھی آ رہے ہیں اور مساج کے سین بھی آ رہے ہیں، بوسو کنار. آپ کہتے ہیں نہیں، لوگ سمجھتے ہیں. نہیں، لوگ غلط سمجھتے ہیں. پلیز بوسو کنار کا کوئی آج تک سین ہوا ہی نہیں ہے. اگر ہوا ہوتا تو بہت بڑا بڑا کر کے دکھایا جاتا، وہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وینا ملک کو کیوں نہیں جانا چاہیے. آپ کی ایکٹریسز وہاں جا کے سی کلاس فلموں میں کام کر سکتی ہیں، بوسو کنار کے سین کرا سکتی ہیں، 2 پیس پہن سکتی ہیں. وائی وینا ملک اونلی؟ اور وینا ملک میری بات سن لیں، جو عشمت نام ہے ان کا، جی وہ ان کو جو نماز پڑھے، ان کی جو برتھ ڈے پارٹی کی پکچر ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے یا تو فیک ہے، وہ اس میں وہ شراب چل رہی ہے، اس میں ڈانس چل رہا ہے، وہ سب فیک ہے آپ کے نزدیک؟
वहां पर बेशक शराब और डांस चल रहा होगा, मगर आपने मुझे शराब पीते हुए नहीं देखा होगा। जिस शैंपेन को आपने देखा मैंने सिप लिया है, वो दैट इज अ स्पार्कलिंग वाटर। जो आप जाइए किसी नहीं, जो मुंह में बोतल लगाई आपने और जो तस्वीर है वो शराब नहीं थी। जी, दैट इज जस्ट अ स्पार्कलिंग वाटर। आपने नमाज पढ़ी, मतलब वो नमाज आप नमाज से इम्प्रेस होकर पढ़ी, आपने मिस वीना मलिक साहब से इम्प्रेस होकर पढ़ी, या किस तरह पढ़ी? फिर आपको अरबी आती है उसकी नमाज? मैंने ऐसा क्या किया? आपको कोई शर्म, कोई शर्मिंदगी नहीं? जब मनोज तिवारी बैठ के मुझे बीप वाली गंदी गाली दे रहे, मेरे लोग कहाँ?